حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے اصول۔ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو ان دنیا دار اور خود غرض بادشاہوں کی حکومت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی جو انصاف کو ہاتھ سے دے کر بار بار پر اپنا مطلب سامنے رکھتے ہیں، یا حکومت کے زور اور سلطنت کے غرور میں کمزوروں کو منہ سے بات تک نکالنے نہیں دیتے اور سلطنت کے تمام خزانے کو اپنے لیے مخصوص سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ایسی حکومت کو انتہائی ظلم و شقاوت پر مبنی اور خلاف انسانیت جانتے تھے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت علی علیہ السلام بھی دنیا میں ایک ایسی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے جس میں خدا کے سب بندے یکساں اپنے حقوق حاصل کریں اور امیر و غریب، حاکم و محکوم، آقا و خادم، عورت مرد بغیر کسی رعایت کے ایک ہی قانون کے پابند ہوں اور ان کے معاملات کا فیصلہ ہمیشہ حق بجانب کیا جائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور آئی تو آپ علیہ السلام نے پہلی حکومتوں کے وہ تمام آئین بدل دیے جن میں ہلکا سا بھی ظلم کا شائبہ پایا جاتا تھا۔ ان حکام کو آپ علیہ السلام نے برطرف کر دیا جن کے ہاتھوں سے غریب رعایا پر ظلم ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان سرکش لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی جو حدود اسلام میں بغاوت کی آگ لگا رہے تھے۔ چونکہ آپ کی حکومت میں لالچی، مفت خوروں، ظلم پسندوں، عیش پرستوں اور حرام خوروں کی کسی طرح ڈال نہیں گلتی تھی اور ان کو اپنی ناجائز خواہشیں پورا کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لہٰذا وہ سب کے سب حضرت علی علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے جوڑ توڑ کرنے لگے۔ ان بغاوت پسندوں میں بنو امیہ پیش تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 4.5 سال کی مدت میں جو حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ ہے، برابر جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا اور ایک دن بھی چین سے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دشمنوں کی سرکوبی کے بعد جو وقت بھی آپ علیہ السلام کو ملتا تھا، سلطنت کی اصلاح اور انتظام میں مصروف رہ کر ہر بات میں عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ آپ کی جانب سے اپنے دوستوں یا عزیزوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسی رعایت نہیں کی جاتی تھی جس کے وہ مستحق نہ ہوں، یہاں تک کہ حقیقی بھائیوں کو بھی انصاف کے موقع پر عام انسانوں کی طرح سمجھتے تھے۔ جو کچھ دیا سب کو برابر دیا، نہ خود ایک دانہ زیادہ لیا نہ کسی کو لینے دیا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی اولاد کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ بیت المال میں سے کوئی چیز بغیر اجازت لے سکیں۔ جنگ کے موقع پر بھی حضرت علی علیہ السلام انسانیت کو بھولنے والے نہیں تھے۔ وہ کبھی دشمن کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے تھے جو شریعت اسلام کے خلاف ہوتا۔ میدان جنگ میں آپ علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کو اپنی ذاتی بغض و عناد کی وجہ سے قتل نہیں کیا، بلکہ محض حمایت اسلام اور خوشنودی خدا کے لیے۔ کج فہم مسلمان یہ کہا کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو سیاست نہیں آتی تھی۔ اگر سیاست سے ان کی مراد وہ سیاست ہے جو مکر و فریب کا جال، ظلم و جور کا مرکز اور خود غرضی و خود نمائی کا سرچشمہ ہے، تو بے شک حضرت علی علیہ السلام اس سے کوسوں دور تھے۔ اور اگر اس سے مراد وہ سیاست ہے جو عدل و انصاف پر مبنی، حقوق انسانی کی محافظ، مساوات و حریت کی حامی، انسانی فرائض کی رہنما، احکام خدا اور رسول کی حامی ہے، تو حضرت علی علیہ السلام سے بہتر اس طرز سیاست کا سیاست کار اور کوئی بھی نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت سے پہلے دارالحکومت مدینے میں تھا، لیکن جب آپ علیہ السلام برسر اقتدار آئے تو کوفے کو دارالحکومت قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوفہ وسط مملکت میں تھا۔ عام بادشاہوں کی طرح آپ کا کوئی عالیشان محل نہیں تھا، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح معمولی سے گھر میں رہتے تھے جو اب تک مسجد کوفہ کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں جو صرف آپ ہی کی شان کے لائق تھیں اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خصوصیات سے محروم تھے۔ مثلا آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو ہاشمی باپ اور ہاشمیہ ماں سے پیدا ہوئے، یعنی آپ نجیب الطرفین تھے۔ آپ علیہ السلام خاندان بنی ہاشم کے پہلے فرد ہیں جو امامت کے ساتھ خلافت کے منصب پر بھی فائز ہوئے۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں کافروں کو قتل کیا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے بے شمار جنگیں لڑیں لیکن کبھی جنگ سے فرار نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے برسر منبر فرمایا، سلونی قبل ان تفقدونی عما دون العرش، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو قبل اس کے کہ تم مجھے اپنے درمیان نہ پاؤ، میں عرش سے آگے کا حال بتا سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں
جنہوں نے خنثی مشکلہ کی میراث کا مسئلہ حل کیا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عہد رسالت میں مختلف مقدموں اور تنازعات کا فیصلہ کیا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فیصلوں کو برقرار رکھا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جن کا بیٹا باپ کے بعد خلیفہ ہوا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے عربی زبان کے گرامر کے اصول و قواعد کی بنیاد ڈالی۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کوفے کو دارالخلافہ قرار دیا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے شب ہجرت مرضی پروردگار کے بدلے اپنے نفس کو بیچا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو حوض کوثر پر وارد ہوں گے اور سب سے پہلے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جو روز قیامت سب سے پہلے محشور کیے جائیں گے۔